بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم کچھ گفتگو ملکۃ العرب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی سوانح حیات پر کریں گے تاکہ ان کی سیرت سے آج کی عورتیں کچھ درس حاصل کر سکیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات مبارک عالمین کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالیٰ نے عورتوں میں سے 4 خواتین کو چن لیا ہے اور وہ ہیں مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، خدیجہ علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام۔ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی عظیم قربانیوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلا حصہ بی بی کی رسول خدا سے شادی سے قبل یعنی بی بی کا دنیاوی مرتبہ، اور دوسرا حصہ رسول خدا سے شادی کے بعد کے حالات یعنی بی بی کا روحانی مرتبہ۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ حسن و جمال کا مرقع تھیں، اپنی قوم میں بی بی شرافت و عظمت کی علامت تھیں، اپنی حکمت و بصیرت کی وجہ سے کامیاب خاتون تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اس دور میں بی بی اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ اقتصادی و تجارتی امور میں عالی بصیرت کی حامل تھیں، درآمدات اور برآمدات میں خودداد صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ حضرت خدیجہ ملکۃ العرب تھیں، مکہ اور دنیائے عرب میں کوئی بھی مال و دولت میں ان کے برابر کا نہیں تھا۔ میں نے مختصر کر کے یہ تمام تفصیلات آپ کو اس لیے بیان کی کہ ہم سوچیں بی بی کا مقام رتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی کس قدر بلند تھا، اور پھر جب بی بی کی شادی سردار انبیاء سے ہوئی تو اس باعظمت بی بی نے کمال بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی تمام دولت اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، راہ خدا میں خرچ کر ڈالی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ جواب شاید نہ آ سکے۔ ہم تو راہ خدا میں نمک کے برابر بھی خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو پھر بطور مسلمان ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ایسی باکمال بی بی پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی تقویت کے لیے اپنا سارا مال خوشی خوشی خرچ کر ڈالا۔ یوں مادر فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے عظیم الشان سرمایے نے دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنایا۔ مسلم امت قیامت تک اس بی بی کی مقروض رہے گی، کیونکہ بی بی محسنہ اسلام ہے، محسنہ رسالت ہے اور تمام مسلمانوں کی محسنہ ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کا مال کس قدر پاک تھا کہ خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے مال سے دین اسلام کی پرورش فرمائی، مسلمانوں کی کفالت کا کام لیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس کا ترجمہ ہے، اور تجھے فقیر پایا تو بے نیاز کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خدیجۃ الکبریٰ جیسی مخلص زوجہ کے ذریعے غنی و بے نیاز کیا، اور پھر بی بی کی سخاوت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ انہوں نے سارا مال اسلام کے عظیم اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے وقف کر دیا۔ کبھی رسول خدا سے کوئی سوال، کوئی وضاحت نہ مانگی۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے بی بی کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، مجھے کسی مال نے اس قدر فائدہ نہیں دیا جس قدر خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے مال نے مجھے فائدہ بخشا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول خدا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اگر دین اسلام قائم ہوا ہے اور دین نے استقامت پکڑی ہے تو صرف 2 چیزوں سے، ایک علی علیہ السلام کی شمشیر
شمشیر سے اور دوسری جناب خدیجہ علیہ السلام کے مال سے۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان امت کے لیے اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں دو چیزوں کی اشد ضرورت تھی، ایک افرادی قوت کی اور دوسرا مالی قوت کی۔ علی علیہ السلام کی شجاعت افرادی قوت کے طور پر کام آئی اور خدیجہ علیہ السلام کی دولت اسلام کی معیشت کی مضبوطی کا سبب بنی۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کے اس احسان کو رسول خدا نے اس وقت بھی یاد رکھا جب اسلام کو سب سے بڑی فتح مبین نصیب ہوئی تھی، یعنی فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے اس محسن اسلام کو یاد رکھا اور جہاں بی بی کی قبر مبارک ہے اس علاقے کو ہجون کہتے ہیں میں اس وقت قیام کیا، غسل کر کے لباس جنگ پہن کر اس مقام سے سواری پر سوار ہوئے اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انتہائی نازک موقع پر جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو بی بی کی ذات کے حوالے سے کروایا۔ روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے باطل قوتوں کے سامنے جب اپنا تعارف کروایا تو یوں ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہے؟ اور اسی طریقے سے امام سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جب اپنے حسب و نسب کو لوگوں پر واضح کرنا چاہا تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ دعائے نطبہ جو ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب دعا ہے، اس میں ہم اپنے وقت کے امام کو جب پکارتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، جناب خدیجہ عظمت والی بی بی کے بیٹے کہاں ہیں آپ؟ 10 رمضان المبارک ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شہادت کا صدمہ رسول خدا کے لیے ہر صدمے سے بڑھ کر تھا۔ آپ پورے عرب میں وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی تھی اور اپنے پروردگار پر اپنے ایمان کا اظہار فرمایا تھا، اور قدم قدم پر تحریک اسلام پر اٹھنے والے تمام اخراجات آپ نے اپنے ذمے لگا رکھے تھے۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی وہ حمایت و نصرت کی جس کی مثال نہ اولین پیش کر سکتے ہیں اور نہ آخرین۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اس جہان فانی سے رخصت ہوئی جس وقت پیغمبر اسلام نے پیکر ملکوتی کو دفن کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی یادگار معصومہ بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا جن کی عمر ابھی 7 سال تھی، اپنے بابا کے دامن سے لپٹی ہوئی تھی اور اپنے بابا کی طرف رخ انور کر کے بار بار پوچھتی تھی، یا رسول اللہ آئینہ امی، اے بابا جان، اے رسول خدا، میری ماں کہاں ہے؟ اس دردناک سوال کو سن کر پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ بی بی آپ کے ارد گرد چکر لگاتی، پھر یہی سوال کرتی، لیکن پیغمبر اسلام ہر دفعہ خاموش رہے۔ جب اس معصومہ نے دیکھا کہ بابا جان ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ نے حاضرین میں سے ایک ایک فرد سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ یہ دردناک منظر رب العالمین کے سامنے تھا۔ اس ذات سے اس معصومہ کی حالت دیکھی نہ گئی۔ فوراً آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، خداوند تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میرا سلام اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام تک پہنچا دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے، آپ کی مہربان ماں بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہے، اس محل میں ہے جس کے ستون یا کوت سرخ کے بنے ہوئے ہیں، وہ جناب آسیہ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام مادر عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ رسول اسلام نے اپنی معصومہ بیٹی کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی آغوش میں لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے الہی پیغام سن
سن کر فرمایا، بے شک اللہ سلامتی و برکت و نعمت کا سرچشمہ ہے، چین و سکون کا مرکز وہی ہے، اسی کی طرف سلام جاری ہوتا ہے اور اس کی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، جس نے رسول خدا کو اور غمگین کر دیا، اس لیے رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔